لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے ذات اقدس کے لیے ہے، اور انگنت لاتعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر۔ محترم بھائیو، یہ دنیا کی زندگی ہر انسان کے لیے ایک طالب علم کی طرح کی زندگی ہے۔ اس دنیا کے اندر ہر انسان ایک طالب علم ہے، ہر انسان کا امتحان ہو رہا ہے۔ امیر اپنی امیری میں، غریب اپنی غریبی میں، تاجر اپنی تجارت کے اندر، ہر شخص ایک امتحان سے گزر رہا ہے۔ اور ہر امتحان دینے کے بعد جب ہم اسکول کے اندر امتحان دیتے ہیں تو ہمارا ایک رزلٹ کا دن ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس ہماری دنیا کی زندگی کا بھی ایک رزلٹ کا دن اللہ رب العزت نے تیار کیا ہے، اور اس دن کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں القارعہ، القیامہ، الحاقہ۔ یہ اللہ رب العزت نے اس دن کے نام رکھی ہیں جس دن ہر انسان کو اس کا رزلٹ دیا جائے گا، اور اس دن پتہ چلے گا کہ کون اپنے امتحان کے اندر کامیاب ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو، جو بندہ امیر ہو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ مال و دولت یہ اللہ رب العزت نے قارون کو بہت زیادہ دیا تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قارون یہ بنی اسرائیل میں سے تھا، فبغى علیہم، لیکن اس نے اپنے رب کی بغاوت کی، نافرمانی کی، ایمان نہیں لایا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں
کہ ہم نے اس کو کتنا زیادہ مال دیا تھا، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اس کے خزانوں کی تالوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک مکمل فوج تھی۔ جہاں پر اس کا خزانہ پڑا ہوا تھا، اس کے خزانوں کی تالوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک مکمل فوج تھی۔ خزانہ کتنا زیادہ ہوگا، لیکن اس نے اپنے رب کی بات نہیں مانی، بغاوت کی، ایمان نہیں لایا۔ کہا کرتا تھا کہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، میں کامیاب ہوں، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، لیکن اللہ رب العزت نے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا۔ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکا۔ کیا میرے بھائی یہ کامیاب ہوا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو آدمی چودھری صاحب اپنے پنڈ کا، اپنے محلے کا نمبردار، وڈیرا، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، فرعون اللہ رب العزت نے اس کو کتنی بادشاہت دی تھی، کہا کرتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کہ میرے پاس مصر کی بادشاہی ہے، میرے پاس اتنی زیادہ فوج ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، یہ میخوں والا فرعون، میخوں سے مراد اس کے پاس بہت زیادہ لشکر تھا، بہت زیادہ اس کے پاس فوج تھی، اور یہ اپنے مصر ملک کا بادشاہ تھا۔ کہا کرتا تھا ام انا خیر من هذا الذي هو مهین، ونعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کہا کرتا تھا کہ یہ مسکین ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اور میرے پاس اتنا بڑا ملک، اس کے اندر سے نہریں بہتی ہیں، اس کے اندر شادابی ہے، سبزائی ہے، اس کے اندر اتنا بڑا ملک ہے میرے پاس اتنی بڑی بادشاہت ہے، مکمل فوج ہے۔ کہا کرتا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں کامیاب ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ یہ مال و دولت، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زینت ہے۔ یہ مال و دولت کی وجہ سے میرے بھائیوں آدمی کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ اصل کامیاب کون ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو کل قیامت والے دن اللہ رب العزت جہنم سے آزاد کر کے جنت کے اندر داخل کر دے، فقد فاز، وہ آدمی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم ایک حدیث بیان کریں گے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں کامیاب آدمی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَن تَزُولَ قَدَمَ عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَى وعن شبابه فيما أبلى وعن مال من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم، کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت نے ہر انسان سے 5 سوال کرنے ہیں۔ لن تزول قدم عبد، کسی بھی انسان کے قدم، اس کے پاؤں اپنے رب کے سامنے سے ہل نہیں سکیں گے۔ محشر کا میدان ہوگا اور سورج انتہائی قریب آ جائے گا، اور اس دن بہت زیادہ گرمی ہوگی، اور وہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اس دن ہر انسان نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر انسان سے سوال کرنے ہیں، اور اللہ رب العزت کے درمیان اور بندے کے درمیان کوئی بھی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان سے 5 سوالات کرنے ہیں۔ سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت بندے سے سوال کریں گے عن عمرہ فیما افنا، کہ بندے اپنی عمر، اپنی زندگی کس کام کے اندر گزاری؟ میں نے تمہیں 60 سال 70 سال 40 سال 50 سال زندگی دی تھی، اپنی زندگی اپنی عمر کس کام کے اندر گزاری؟ میرے بھائیوں بڑے سخت سوالات ہونے ہیں،
سب سے پہلے سوال یہ ہونا ہے کہ اپنی عمر کس کام کے اندر گزاری. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. جب اللہ رب العزت جہنمیوں کو، نافرمانوں کو جہنم کے اندر داخل کریں گے تو اللہ رب العزت اعلان کریں گے کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، تمہیں زندگی نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، جس کے اندر آدمی نصیحت حاصل کر سکتا تھا. وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ایک ڈرانے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے تھے، تمہارے پاس قرآن و حدیث بھی موجود تھا، لیکن پھر بھی تم نے اپنی زندگی اچھے کام کے اندر نہیں گزاری. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب جہنم کا عذاب چکھو، اب تمہاری کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں. اسی طرح میرے بھائیوں، دوسرا سوال اللہ رب العزت بندے سے کریں گے وعن شبابہ فیما ابلا، کہ بندے اپنی جوانی کس کام کے اندر گزاری ہے. اب عمر کے اندر، زندگی کے اندر جوانی آ جاتی ہے. جب اللہ رب العزت نے زندگی کا سوال کر لیا تو اس کے اندر جوانی بھی آ چکی، لیکن اللہ رب العزت نے جوانی کا علیحدہ اسپیشل طور پر بھی علیحدہ سے سوال کرنا ہے. وعن شبابہ فیما ابلا، بندے اپنی جوانی کس کام کے اندر گزاری ہے. آج ہماری جوانیاں کس قدر اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کے اندر، بغاوت کے اندر چلی جاتی ہیں. ہم اپنی جوانی کے اندر کتنی زیادہ اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت نے ہم سے سوال کرنا ہے کہ بندے اپنی جوانی کس کام کے اندر گزاری ہے. اور جو بندہ اپنی جوانی اچھے طریقے سے گزارتا ہے، اپنی جوانی کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس دن اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. سبعۃ یذلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، اور اس دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. سورج انتہائی قریب ہوگا اور ہر آدمی پسینوں کے اندر غرق ہوگا، کسی بھی چیز کا سایہ نہیں ہوگا. اس دن اللہ رب العزت 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور ان میں سے ایک آدمی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہوگا، اس کو بھی اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. آج ہمیں اپنی جوانی کو دیکھنا ہوگا. ہماری جوانیاں کتنی ہی غفلت کے اندر گزر جاتی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جب وہ مصر کے بادشاہ کی بیوی نے مکمل ان کو برائی کی طرف مائل کرنا چاہا، وغلقت الابواب وقالت ہیت لک، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں تھا، برائی کر سکتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، میرے رب نے مجھ سے سوال کرنا ہے کہ یوسف اپنی جوانی کس کام کے اندر گزاری ہے، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا. تو میرے بھائیو، آج ہمیں اپنی جوانیاں دیکھنی ہوگی، آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا. یہ اللہ رب العزت نے ہم سے سوال کرنے ہیں. اور اسی طرح تیسرا سوال اللہ رب العزت بندے سے کریں گے وَعَنْ مَالٍ مِّنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، کہ بندے مال کہاں سے کمایا تو نے، جو تیرے پاس رزق، جو مال و دولت، جو تو کھاتا پیتا، جو تیرے گھر کے اندر جو رزق تھا، اس کو کس طرح تو کمایا تھا تو نے. اس کے اندر دھوکہ، سود، رشوت، فریب، 2 نمبری تو نہیں تھی. آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنے زیادہ لوگ، بلکہ ہر شخص تقریباً یہ 2 نمبری سے، دھوکے سے، رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے مال کماتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، ایمان والو اللہ سے ڈر جو، اور یہ دھوکے سے، یہ سود، یہ رشوت، یہ سارے کاروبار چھوڑ دو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو اللہ رب العزت تم سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں. اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج ہم اس دنیا کی خاطر 2 نمبری کے ذریعے سے مال کماتے ہیں. یہ دنیا الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا،
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا یہ ساری کی ساری ملعون ہے، اس کے اندر جتنا بھی مال و دولت ہے یہ بھی ملعون ہے، اور ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال۔ ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک آزمائش ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کی آزمائش اس کا فتنہ وہ مال کے اندر ہے، کہ میری امت مال کو زیادہ کمائے گی، اور جب مال کو زیادہ کمانے کی کوشش کریں گے تو اس کے اندر وہ دھوکہ، فریب، رشوت، سود کے عادی رس کریں گے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں چوتھا سوال اللہ رب العزت بندے سے کریں گے وَفِيمَ أَنفَقَهُ، کہ بندے مال خرچ کہاں پر کیا تھا، مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں پر کیا ہے۔ یہ بھی میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے ہم سے سوال کرنا ہے۔ آج ہم اپنے شادیوں کے موقع پر کتنے ہی فضول خرچی کرتے ہیں، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ رب العزت فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ لیکن جہاں پر مال خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں پر ہم بہانے تلاش کرتے ہیں، اور جو بندہ اللہ رب العزت کے راستے کے اندر تھوڑا سا بھی صدقہ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت کے راستے کے اندر، تو اللہ رب العزت اس کے لیے وہ مال بڑھاتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو بندہ اپنے پاکیزہ مال میں سے اللہ کے راستے کے اندر ایک کھجور جتنا بھی اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے، ولا يقبل اللہ الا الطیبہ، اپنے پاکیزہ مال میں سے، اور اللہ رب العزت پاکیزہ مال کو ہی قبول کرتے ہیں۔ اور فرمایا فإن اللہ يقبلها بيمینہ، اللہ رب العزت اس کو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه، پھر اللہ رب العزت اس کو اس صدقہ کرنے والے کے لیے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ وہ جو ایک کھجور اس نے اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کی تھی، اللہ رب العزت اس کو بڑھاتے ہیں یہاں تک کہ اس کو پہاڑ جتنا اللہ رب العزت اس کو ثواب دیتے ہیں۔ گویا اس نے اللہ کے راستے کے اندر ایک پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیا۔ لیکن آج ہم فضول خرچی کے اندر کتنے ہی پیسے ضائع کر دیتے ہیں، لیکن جہاں پر خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں پر ہم بہانے تلاش کرتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو بندہ بخیلی سے بچا لیا گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی آدمی کامیاب ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں پانچواں سوال اللہ رب العزت بندے سے کریں گے وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، بندے جو تیرے پاس علم تھا اس پر تم نے عمل کتنا کیا۔ آج ہمارے پاس علم ہر کسی کے پاس ہے، نیکی کا برائی کا ہر کسی کو پتہ ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو عمل کے اندر ہمارے بہت زیادہ لوگ، خصوصاً اس کے اندر علماء بھی عمل کے معاملے کے اندر میرے بھائیوں بہت زیادہ سست ہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت نے ہم سے سوال کرنا ہے کہ وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، جو تیرے پاس علم تھا تو نے اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ اور جو بندہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، جب اللہ رب العزت اس کو جہنم کے اندر داخل کریں گے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جہنم کے اندر ایک آدمی، اس کی آنتڑیاں اس کے پیٹ سے باہر نکل رہی ہوں گی اور وہ اس کے ارد گرد چکر لگا رہا ہوگا، آنتڑیاں پیٹ سے باہر ہوں گی اور اس کے ارد گرد چکر لگا رہا ہوگا، جہنمی اس کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ جب اس کے قریب آئیں گے تو کہیں گے اے بندے، تو دنیا کے اندر ہمیں نیکی کی طرف بلاتا تھا، تو دنیا کے اندر ہمیں برائی سے منع کرتا تھا، لیکن آج تو خود جہنم کے اندر تیری یہ حالت ہے۔ وہ کہے گا ہاں، میں دنیا کے اندر تمہیں نیکی کی طرف بلاتا تھا لیکن میں خود نیک عمل نہیں کرتا تھا، میں تمہیں برائیوں سے منع کرتا تھا لیکن میں خود برے کام کرتا تھا۔ آج میرے بھائیو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، یہ اللہ رب العزت نے ہر انسان سے سوال کرنے ہیں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ،
یہ یہودیوں کی صفت تھی، ان کی خصلت تھی کہ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہمارے پاس ان سوالوں کے جواب ہیں تو یقیناً تو ہم کامیاب ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، ہمیں ان سوالوں کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ اور جب بندہ کل قیامت والے دن محشر کے میدان کے اندر اللہ رب العزت کو ان سوالوں کے جواب دے گا تو پھر اللہ رب العزت اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ کے اندر دے دیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ جب اللہ رب العزت نامہ اعمال دائیں ہاتھ کے اندر دے دیں گے تو پھر وہ محشر کے میدان کے اندر آوازیں لگائے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ۔ وہ دنیا والوں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے دوستوں کو بلائے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، میرا نامہ اعمال تو پڑھ کے دیکھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اس وجہ سے میں نے دنیا کے اندر اچھی طریقے سے زندگی گزاری، میں نے اپنی عمر، اپنی جوانی برباد نہیں کی، میں نے مال دو نفری سے نہیں کمایا، میں نے اپنے علم پر عمل کیا تھا۔ پھر وہ محشر کے میدان کے اندر اپنے دوستوں کو بلائے گا، ہاں اقرؤوا کتابیہ، میرا نامہ اعمال تو پڑھ کے دیکھو۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ ادھر سے اللہ رب العزت اعلان کریں گے، فرشتوں اس کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ فی جنت عالیہ، بڑے بڑے محلات کے اندر اس کو داخل کر دو اور اس کو ہر قسم کی نعمت سے نواز دو، ہر قسم کی نعمت اللہ رب العزت عطا کریں گے۔ لیکن جو بندہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا، اس نے اپنی جوانی، اپنی عمر اچھے طریقے سے نہیں گزارے ہوں گے، اپنا مال، اپنے علم پر عمل نہ کیا ہوگا، تو اللہ رب العزت نامہ اعمال بائیں ہاتھ کے اندر دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ۔ جب نامہ اعمال ملے گا تو پھر واویلے کرے گا، پچھتائے گا، کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ یا لیتہا کنت ترابا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مر جاتا، میں ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اللہ رب العزت نامہ اعمال دیں گے، فرمائیں گے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا نامہ اعمال خود پڑھ کے دیکھ لے، آج تو خود ہی اپنا حساب لے لے۔ وہاں پر جب نامہ اعمال کو دیکھے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، جب مجرم لوگ جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو کہیں گے یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کہ اس میرے نامہ اعمال کے اندر تو میرے چھوٹے گناہ، میرے بڑے گناہ ہر اس کے اندر درج ہے۔ یا ویلتہ، وہاں پر پچھتائے گا، فریادیں کرے گا، کاش میں مر جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، اس کے اندر تو میری چھوٹی غلطیاں، میرے بڑے گناہ جو میں نے لوگوں کے سامنے سے کیے تھے، جو میں نے لوگوں سے اوجھل ہو کر کیے تھے، اس کے اندر ہر گناہ موجود ہے۔ پھر وہاں پر باقی کا پچھتائے گا اور اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، فرشتوں اس کو پکڑ کر جہنم کے اندر داخل کر دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو 70 گز لمبی زنجیروں کے اندر جکڑ دو۔ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، یہ مسکینوں کا خیال نہیں کرتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، وہاں پر کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ہلک عنی سلطانیہ، وہاں پر وہ آدمی پچھتائے گا کہ میرا مال و دولت وہ میرے کچھ کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، جو میری چتراہٹ تھی وہ بھی میرے کام نہیں آئی، میری اولاد
جن کی خاطر میں رشوت لیتا تھا، جن کی خاطر میں 2 نمبری سے مال کماتا تھا، وہ میری اولاد میرے کچھ کام نہیں آئی۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت سے پچھتانے سے پہلے ہمیں دنیا کے اندر اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ اگر آج ہم اپنا محاسبہ کر لیں گے تو یقیناً تو ہم اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار لیں گے۔ ہمیں اپنی جوانی کو، اپنے کاروبار کو، اپنے علم پر عمل کرنے کو دیکھنا ہوگا کہ آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ اگر آج ہم اپنا محاسبہ کر لیں گے تو یقیناً تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اگر آج ہم اپنے محاسبہ نہیں کیا تو پھر محشر کے میدان کے اندر کل قیامت والے دن ہمیں پچھتانا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ دنیا کی زندگی اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.